بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے ساتھ حالات و واقعات. ایک اور میچ فکس ہوا ہے, بہت بڑا میچ فکس ہوا ہے اور اس کے شواہد بھی مل گئے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے انتہائی قابل اعتماد جو ان کے ساتھی تھے اور جو یہ ڈیل ویل کروا رہے تھے, ان کی زبان پھسل گئی اور ان کی زبان ایسی پھسلی کہ وہ سب کچھ بتا گئے کہ یہ سارے کا سارا میچ ہے ہی فکس. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ نواز شریف صاحب کوئی شیر ہیں اور شیر بن کے آ رہے ہیں یا دلیر بن کر آ رہے ہیں یا کسی کو چیلنج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں, یہ میچ فکس ہے اور ہمارا میچ بہت پہلے فکس ہو گیا تھا. کیسے ہو گیا تھا انہوں نے یہ بھی بتا دیا. اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے جو بہت ہی اہم ترین, اور وہ جی ایچ کیو کے بھی بہت قریب ہیں, صرف نواز شریف صاحب کے نہیں, جی ایچ کیو کے بھی بہت قریب ہیں, اور وہ آرمی چیف کے بہت سابق آرمی چیف کے بھی اور موجودہ آرمی چیف کے بھی بہت قریب ہیں. اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے, دعویٰ کیا ہے کہ یہ میچ فکس ہے اور میچ فکس ہو چکا تھا اور اب بھی میچ فکس ہے. تو اس پہ ذرا اس راز کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور یہ اتنا دھڑلے سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میچ فکس ہے. پھر کچھ اور خبریں ہیں, اور وہ خبریں ہیں کہ اگلا ہفتہ جو منڈے سے شروع ہو رہا ہے وہ کافی تگڑا ہفتہ ہوگا. اس میں خبریں ہی خبریں ہوں گی اور 2 کیس اہم ترین جو ہیں وہ فکس ہو چکے ہیں. پہلا کیس ہوا ہے 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا, اور اس پہ بہت زیادہ پریشر تھا, دباؤ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ کہ جناب اب ان مقدمات کو سن لیں, کیونکہ 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس وقت صرف ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے. 2 جماعتیں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں, باقی کوئی جماعت الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہی. نواز شریف صاحب پی ایم ایل این نہیں چاہتی کہ الیکشن 90 روز میں ہو. وہ کہتے ہیں یہ سسٹم چلتا رہے, ہمارے وزیر بیٹھے ہیں اور وہ ہمارے مفادات کو لک آفٹر کر رہے ہیں. جو ہماری کابینہ میں لوگ تھے وہی کاکڑ کابینہ میں لوگ ہیں, اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری کاکڑ صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری وہ اس وقت وزیر ہیں فواد حسن فواد, اور دیگر وزراء بھی موجود ہیں, اور سب کچھ یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. احد چیمہ صاحب موجود ہیں تو ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی بات پہ ہیں کہ الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنوری میں برف باری ہوتی ہے, اس لیے جنوری میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے. ادھر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی ملاقات ہو چکی ہے, ان کے رہنماؤں کی ملاقات ہو چکی ہے. پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما شفقت محمود صاحب, ان سے رابطہ کیا. تو در پردہ رابطے بھی ہو رہے ہیں, کوششیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں. اور نگراں حکومت بھی الیکشن کروانے کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا. وہ جب بھی ان سے پوچھا جائے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کروانا نہیں, الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. الیکشن کمیشن اس وقت کسی اور دھندے میں لگا ہوا ہے. اس کا کام ہے صرف عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کا معاملہ اس کو ٹاسک دیا ہوا ہے. وہ اس وقت راجہ جانی جو ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, دن دگنی اور رات چگنی. بہرحال 2 اہم ترین کیسز جو ہیں وہ فکس ہو چکے ہیں. 90 روز کے اندر الیکشن کروانے کا معاملہ. یہ کیس آگے ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ سنیں گے, اور منڈے سے سنیں گے 23 اکتوبر کو. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کیس اپنے پاس رکھا ہے اور 23 اکتوبر کو ہی دوسرا بھی اہم ترین کیس ہوگا. اب 90 روز کے اندر الیکشن کا معاملہ, یہ تینوں جج صاحبان نے یہ مقدمہ پہلے نہیں سنا تھا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی الگ ہو گئے تھے اور جسٹس امین بھی الگ ہو گئے تھے, اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ جی جب تک معاملہ نہیں ہوتا جو پروسیجر ایکٹ کا وہ شاید بعد میں آیا تھا, لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب اس بینچ کا حصہ نہیں تھے. تو بہرحال یہ ایک بینچ تھا جی, لارجر بینچ بنا تھا. تو اس وقت جو پہلے سے ایک آرڈر موجود ہے, چیف جسٹس عمر بندیال صاحب یہ آرڈر کر چکے ہیں فل بینچ جو ہے کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہونا ہے. یہ لڑائی یہیں سے شروع ہوئی تھی کیونکہ پنجاب کا الیکشن, پنجاب کا ضمنی الیکشن, خیبر پختونخوا کا ضمنی الیکشن, وہ آرڈر ہو چکا تھا کہ الیکشن 90 دن سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا. یہ آرڈر آ چکا ہے, فیصلہ آ چکا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا, بلکہ جب عمل درآمد کرنے کا وقت آیا
تو پھر 9 مئی ہو گیا تھا، اور 9 مئی ایسا ہوا کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب لانگ مارچ نہیں بلکہ مختلف رابطہ عوام مہم کا اعلان کر چکے تھے، 9 مئی سے پہلے ہی کر دیا تھا انہوں نے، اور 5 بڑے جلسے کرنے کا اعلان کیا تھا، اٹک میں، راولپنڈی میں، گوجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، یہ کہہ کر یہ پلان ہو چکا تھا، یہ سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن اس دوران 9 مئی ہو گیا اور عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کر لیا گیا، اور جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس اغوا کو غیر قانونی قرار دیا، اور اس اغوا کے بدلے میں ہی یہ 9 مئی ہوا، اور پھر 9 مئی کے نتیجے میں پھر الیکشن پوسٹ پون ہو گئے، اور کہا گیا کہ امن و امان کا مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہو چکا ہے، اور چیف جسٹس اس وقت کے امر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ 9 مئی کی وجہ سے جو تیروں کا رخ ہے وہ ہم سے ہٹ گیا ہے۔ تو پھر ایک اور نہ صرف 9 مئی کے بعد یہ ہوا، اور اس کے بعد 14 مئی سے پہلے 14 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم صادر کرنا تھا، اور اس میں شہباز شریف صاحب، اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف، کیونکہ سیکورٹی دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور اسحاق ڈار صاحب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کے خلاف خطرہ تھا کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک جتھا آیا، مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم صاحبہ لے کے آئیں، اور اس جتھے کو اس وقت کی حکومت نے مکمل طور پہ سپورٹ کیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر آ کے آنریبل ججز کو، عدلیہ کو نہ صرف گالیاں دیں بلکہ دھمکیاں بھی دیں، اور اس طریقے سے اس فیصلے کو، وہ فیصلہ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ تو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس محمد امین خان اور جسٹس اطہر اللہ صاحب اس کیس کو سنیں گے۔ یہ کیس نیا ہے کیونکہ اس وقت یہ بہانہ بنایا گیا تھا کہ جناب مرکز اور باقی 2 صوبوں میں الیکشن جب تک نہیں ہوتے تو الیکشن ایک ہی دن ہونا چاہیے، تو اب بھی 90 دن میں الیکشن گورنمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگراں حکومت کروانے میں ناکام رہی ہے، اور دانستہ طور پہ ناکام رہی ہے، اور انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، 90 دن کا ٹائم گزر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیصل صاحب کے لیے یہ ایک امتحان ہے اور یہ اہم مقدمہ ہے۔ جسٹس اطہر اللہ صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب اس میں یہ بھی آپشن رکھیں کہ پنجاب حکومت، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کیوں نہ بحال کر دی جائے، اور یہ جو اسمبلی توڑی گئی ہے اس کے آئینی ہونے کا، آئینی اور غیر آئینی ہونے کا بھی جائزہ لیا جائے۔ یہ جسٹس اطہر اللہ صاحب کا اس مقدمے میں نوٹ تھا، جس کے بعد ان کو کہا گیا کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے، 4-5 کا فیصلہ ہے، 2-3 کا فیصلہ ہے، یہ سب کچھ کیا جاتا رہا، لیکن وہ فیصلہ موجود ہے۔ تو دوسرا اہم ترین مقدمہ جو ہے وہ بھی آ چکا ہے، اور اس کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور یہ کاروائی ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ، کیونکہ 100 سے زائد اس وقت سویلین شہری ہیں جو کہ جیلوں میں قید ہیں، اور وہ فوج کی تحویل میں ہیں، اور ان میں سے ایک بیٹا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بھی ہے، حسان نیازی بیرسٹر ہیں، اور ان سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ شاید میری کوئی گفتگو پسند نہیں آئی طاقتور لوگوں کو، جس کی وجہ سے میرے بیٹے سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، باقیوں کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا معاملہ ہے، اس میں عمران خان صاحب کو بھی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو اس کیس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور خبریں آ رہی ہیں فیصل آباد ISI کے دفتر پر جو حملہ ہوا تھا اس کیس میں عمران خان صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور کچھ سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کروائی گئی ہیں۔ بہت سارے 9 مئی کے بعد ایک بہت ہی ہوا تھا جی، ایک قیامت برپا کی گئی پاکستان کے شہریوں پہ 9 مئی کو بنیاد بنا کر، اور اس کے بعد سے کئی ہزار سیاسی قیدی جیلوں میں قید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما اس وقت جیلوں میں موجود ہیں، اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، اور ہر روز کوئی نہ کوئی، ہر دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے بعد تاریخ ڈال دی جاتی ہے۔ اسی 9 مئی کے بعد عمران ریاض خان کو اغوا کیا گیا، اور وہ 137 دن کے بعد اپنے گھر آئے، اور جس حالت میں آئے وہ حالت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کو دیکھ کے یزید آپ کو ذہن میں آتا ہے، فرعون آتا ہے، اور کوئی ظالم شخص سامنے آتا ہے کہ یہ ظلم جو بھی کیا گیا ہے عمران ریاض خان کے ساتھ۔ 137 دن کے بعد ان کو چھوڑا گیا، تو ابھی بھی وہ اپنی جو پیشہ ورانہ امور ہیں ابھی بھی وہ انجام نہیں دے پا رہے۔ تو یہی ہوا، اور اس کے بعد بہت سارے صحافیوں پہ مقدمات درج ہوئے، اور اس میں میں بھی شامل ہوں، ڈاکٹر معید بھی شامل ہیں، اور
कर्नल अकबर साहब भी शामिल हैं, ये सब के सब उसमें शामिल हैं। और बहुत कुछ हुआ, जस्ट वजाहत सईद खान भी के भी मुकदमा हुआ, शाहीन सबाई साहब पे भी मुकदमा हुआ। तो ये सारे के सारे मुकदमात चल रहे हैं। ये हुआ था जी, इसलिए सिविलियंस का ट्रायल चल रहा है, फौजी अदालतों में चलाने का प्लान है, और बहुत सारी खवातीन जेलों में मौजूद हैं। तो ये मुकदमा चलता रहा, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो ये मुकदमा सुन रहे थे, तो उन्हें यकीन दहानी करवाई थी अटॉर्नी जनरल ने कि ये सिविलियन का ट्रायल फैसले तक नहीं होगा, अगर ट्रायल शुरू हुआ तो हम ऑनरेबल कोर्ट को बताएंगे, लेकिन उनको बताया भी नहीं गया। अब खबरें आ रही थी कि मुकदमात की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो लिहाजा ये दबाव था चीफ जस्टिस साहब का, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब पे भी उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही थी ये जल्दी से जल्दी केस लगाएं। लिहाजा उन्होंने ये केस भी फिक्स कर दिया है 23 तारीख से। इसके सरबराह होंगे अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस और हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसकी सरबराही करेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब हैं, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। 5 ऑनरेबल जजेस हैं, ये इस मुकदमे की समाअत करेंगे। तो ये यक वक्त होगा 23 तारीख दोनों मुकदमात के लिए फिक्स की गई है। अब देखना है कि क्योंकि ये केस जो है मिलिट्री कोर्ट वाला, ये पार्ट थर्ड है, लेकिन अब चूंकि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, अब देखना है कि उसमें वहीं से सिलसिला शुरू होता है या नए सिरे से मुकदमा शुरू होगा। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी नए हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी नई हैं, तो इसलिए ये दोबारा से शुरू किया जाएगा ये मुकदमा। और जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने ये भी कहा था 2 दिन पहले कि हम अगले 2 महीने मसरूफ़ हैं, क्योंकि अहम मुकदमात को हमने सुनना है। तो अहम मुकदमात की समाअत शुरू हो चुकी है, लिहाजा ये जल्दी से जल्दी की जाएगी, और हो सकता है कि मुख्तसर तारीखें या फिर डे टू डे डेली बेसिस पे इसकी हेयरिंग हो। तो एक तो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि मामला ऐसे ही। अब आते हैं जो मैच फिक्सिंग की तरफ है जी। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बता दिया है, ये भांडा फोड़ दिया है कि जनाब हमारा तो मैच फिक्स था, और ऐसा मैच फिक्स था, अगर पीपल्स पार्टी को नहीं पता चला तो बेवकूफ़ है, उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब ने न सिर्फ ये किया, बल्कि और भी बहुत सारी बातें कर दी, और उसमें वो गुफ्तगू की रवानी में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो करते रहते, पाकिस्तान की बेतौकीरी कर गए, और ऐसी बेतौकीरी की कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को कहा कि हमारी हैसियत क्या है। और एक बिल्कुल एक इंतहाई शर्मनाक किस्म का कहका उन्होंने लगाया, और ये अलीना शिगरी हैं, उनके साथ इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने काफ़ी कुछ बयान कर दिया। उनका सिर्फ मैं एक शॉर्ट सुनवा देता हूँ, और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा। पहले मरियम नवाज साहिबा का शॉर्ट सुन लीजिए, जिसमें वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो जमानत भी होगी और वो जेल भी नहीं जाएंगे। वो पहले सुन लें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 साल पहले उन्होंने ये बात की थी। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। दोबारा सुन लें। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। ठीक है जी, ये थी 1 साल पहले मरीम साहब ने कहा था, और एग्जैक्ट उसी तरह 1 साल बाद हो गया। तो देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जमानत, ये गारंटी किसने दी थी, ये सारी डील वील किसने की थी कि 1 साल बाद भी उस पर अमल दरामद हो रहा है। और 1 साल पहले वाले तो अब कोई भी नहीं है उनमें से, तो कौन है जिसने ये सारी गारंटी दी और उसने अमल दरामद करवाया। अब इस बात की तस्दीक ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, वो सुन लें। अगर पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रही है, तो पीपल्स पार्टी को इस तरह, कोई मेरा मतलब बच्चे तो नहीं है ना, 14 महीने हमारे साथ गुजारे हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने में उनको पता लगा है कि हम देयर इज अ फिक्स्ड मैच, उनको पहले नहीं पता था। पार्टनर दोबारा गौर से सुने कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बच्चा थी, कि उनको नहीं पता चला इतने महीने कि ये मैच फिक्स था, उनको पता चला। सुने जी। अगर पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रही है, तो पीपल्स पार्टी को इस तरह, कोई मेरा मतलब बच्चे तो नहीं है ना, 14 महीने हमारे साथ गुजारे हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने में उनको पता लगा है कि हम देयर इज अ फिक्स्ड मैच, उनको पहले नहीं पता था। पार्टनर। तो जनाब ये है हकीकत हाल, ये है सूरत हाल। बाकी आगे आगे देखेंगे, अभी और भी बहुत सारी बातें खुलनी है, अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी ये बर्तन खड़केंगे तो पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।